جی اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان معی ربی سیہدین۔ منہاج العربیہ دوسری کتاب کا 16واں سبق کہ اس کو الف لام کے بغیر اور الف لام کے ساتھ پہلے بول دیتے ہیں 16واں سبق۔ تو درسن سادسن عشرہ، درسن سادسن عشرہ، اور الف لام لگا کے بولیے الدرس السادس عشرہ، الدرس السادس عشرہ، 16واں سبق۔ اس کو سرسری طور پہ پڑھتے ہیں، کوئی تفصیلات میں اور کسی چیز میں جانا تو نہیں ہے، بس یہ جیسے یہ باڈی آف دی لیسن ہم پڑھتے ہیں تبرکن، پھر واپس ہم ٹیبلز پہ چلے جائیں گے اور اس پہ ورک آؤٹ کرنا بہت ضروری، ازحد ضروری محسوس ہوتا ہے۔ چلیے سبق پڑھ لیتے ہیں۔ من خلق، یہ ہیڈنگ ہے اس کی۔ من خلق یعنی کس نے پیدا کیا، تو من خلق، اس کے بعد العالم ہے۔ آپ لوگ بولیے من خلق تو کس نے پیدا کیا، پھر العالم کو جو ہے ہم کیا جو ہے اعراب دیں گے، اس کے آخری حرف پہ کیا لگائیں گے حرکت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عالم یہاں پر کیا ہے؟ من خلق العالم، من خلق کس نے پیدا کیا، العالم یعنی عالم کو، اس کا اعراب میں ظاہر نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے اگلوانا چاہ رہا ہوں۔ تو من خلق العالم، عالم مفعول بھی ہی ہے۔ خلق اس نے پیدا، ہاں، جی، خلق تو اس نے پیدا کیا ہے، تو یہ تو فعل ہے، من اس کے ساتھ ہے، کون، من کون، خلق پیدا کیا، العالم جو ہے جس چیز کو پیدا کیا جا رہا ہے، وہ پیدا کیا گیا ہے، وہ عالم ہے۔ یعنی عالم یہاں پر مفعول ہے، مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے، تو مفعول پہ نصب دیں گے، نصب یعنی زبر، فتحہ دے دیں گے آپ۔ تو من خلق العالم، بولیے میم پہ کیا لگائیں گے آخری حرف پہ؟ پیش لگائیں گے یا زبر لگائیں گے یا زیر لگائیں گے؟ من خلق العالم، کس نے پیدا کیا عالم کو، دنیا کو، من خلق العالم کس نے دنیا کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر اس کا جواب دے رہے ہیں خلقہ اور اللہ، خلقہ اس کو پیدا کیا، اس نے اس کو پیدا کیا، خلقہ اللہ اللہ نے اس کو پیدا کیا۔
खलकहू बोल रहे हैं। आलम मुजक्कर है, वाहिद या मुफरद है, उसके लिहाज से उसकी जमीर दे रहे हैं हम, तो क्या बोल रहे हैं? खलकहू बोल रहे हैं। और अल्लाहु यहाँ पर खलकहुल्लाहु, उसको पैदा किया अल्लाह ने। खलकहुल्लाहु, अल्लाह ने उसको पैदा किया। तो यहाँ पर अल्लाह जो है आखिरी हर्फ उसका, अल्लाह का जो है आखिरी हर्फ, उस पे क्या हरकत देख रहे हैं आप? पेश देख रहे हैं ना? इसको क्या बोलते हैं? हमारी अरबी ग्रामर की जबान में हम इसको रफा बोलेंगे। पेश या जम्मा को हम रफा बोलेंगे, और जबर या फतहा को हम नसब बोलेंगे, और कसरा या जर को हम जर बोलेंगे। फिर मन खलक अन्नास, आप लोग बोलिए इसका। जो है यहाँ पर तो खैर एराब जो है फिल वक़्त दिया हुआ है। मन खलकन नासा, मन कौन, खलका पैदा किया, अन्नासा लोगों को। तो ये जाहिर करने के लिए कि मैं ये नास जो है मफूल है, उसको इस तरीके से तर्जुमा करके मैं बता रहा हूँ। मन खलकन नासा, किसने लोगों को पैदा किया। लोग जो है कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए अब खलकहुम बोल रहे हैं, और अल्लाहु के साथ आ रहा है। मिला के पढ़े तो खलकहुमुल्लाहु, उनको अल्लाह ने पैदा किया। उनको यानी लोगों को, उन सबको, लोगों को अल्लाह ने पैदा किया। मन खलकल जन्नता, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल यहाँ पर खलका का मफूल के तौर पे कोई ना कोई इस्म आ रहा है। ऊपर आलम जो है मफूल था, इसलिए मंसूब हुआ। खलकल, मन खलकल आलम। फिर मन खलकल नासा, नास जो है मफूल था, इसलिए मंसूब हुआ। फिर मन खलकल जन्नता, मन कौन, खलका पैदा किया, अल जन्नता जन्नत को। मन खलकल जन्नता, जन्नत को किसने पैदा किया। जन्नत में देख रहे हैं आप आखिरी में ताए तानीस है, उसके मोनस होने की अलामत उसमें मौजूद है, पाई जाती है। तो उसकी जमीर जो है मोनस देंगे हम। हा की जमीर आ जाएगी, खलकहा अल्लाह। खलकहा यानी उसको, उसने पैदा किया। कौन? अल्लाह, अल्लाह ने। खलकहा अल्लाह, खलकहा जन्नत के बजाय जमीर आप जब देंगे तो मोनस होने के की जो है वजह से खलकहा बोले। खलकहल्लाहु, अल्लाह ने उसको पैदा किया। मन यखलुकुल अजहारा, मन कौन, यखलुकु पैदा करता है, अल अजहारा। देखिए अल अजहारू नहीं बोल रहे हम, अल अजहारी नहीं बोल रहे हम, अल अजहारा बोल रहे हैं। तो ये यखलुकु का मफूल है। तो मन कौन, यखलुकु पैदा करता है, अल अजहारा जहर की जमा अजहारुन है, और अलिफ लाम आ गया उस पे, तो अल अजहारो हो गया। और यखलुकु का मफूल बना तो मंसूब हो गया अल अजहारा। मन यखलुकुल अजहारा, फूलों को कौन पैदा करता है। अब अल अजहार जो है गैर ज़बी लुकुल की जमा है, इसीलिए वाहिद मोनस का उस के सेगे में उसको तस्वुर किया जाता है, वाहिद मोनस का जुमरा तस्वुर किया जाता है।
اسی لیے مؤنث ضمیر یہاں پر آ جا رہی ہے. یخلق اللہ، یخلق ہا اللہ، یخلق اللہ، اللہ نے اس کو ان کو پیدا کیا، یعنی ان پھولوں کو اللہ نے پیدا کیا. من خلق السماء، تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں من کون، خلق پیدا کیا، السماء آسمان کو. تو یہ آسمان جو ہے عربی زبان کے لحاظ سے مؤنث ہے. ارض اور سما وہ جوڑے جوڑے جو رہتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پہ ضمیر اس کی مناسبت سے لائی جا رہی ہے. من خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا، خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. خلقہ اللہ، خلقہ اللہ. من خلقک، دیکھیے آپ یہاں پر من کون، خلق کا، خلق تو پیدا کیا ہے، اس نے پیدا کیا. اور یہاں پر یہ ضمیر متصل جو لگ رہی ہے، کا کی ضمیر لگ رہی ہے، تو تجھ کو بولنے کے واسطے ہے وہ. کوئی تفصیل میں ہم ابھی سے نہیں جا رہے ہیں. من خلق کا، تجھ کو کس نے پیدا کیا، تجھے کس نے پیدا کیا. تو آپ جواب دے رہے ہیں خلقنی اللہ، ملا کے پڑھے خلقنی اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا. من یرزقو کا، من کون، یرزقو رزق دیتا ہے، کا تجھ کو یا تجھے. تو من یرزقو کا ترجمہ کیا ہوا، تجھے کون رزق دیتا ہے. تو آپ جواب دے رہے ہیں یرزقنی ربی، یرزقنی ربی، مجھے دیتا ہے، ربی مجھے میرا پروردگار دیتا ہے. من کون، یرزقکم تم کو رزق دیتا ہے، تم سب کو، من الطیبات اچھی چیزوں سے. تو من یرزقکم من الطیبات، تم سب کو کون اچھی چیزوں سے رزق دیتا ہے. یرزقنا ربنا، تو یہاں پہ جواب دے رہے ہیں یرزقنا، ہم کو رزق دیتا ہے ربنا، ہمارا پروردگار. تو آپ ذرا سا یہ اوپر کی لائن جو اب تک ہم جو یہ جو ہے 6-7 لائن جو پڑھے ہم یا 8 لائن جو پڑھے ہیں، اس میں اگر یہ 2 کالمز، ایک میں جو ہے سوال اور ایک میں جواب ہے، تو یہ جواب اور سوال کے آخر میں پہلے دیکھیے، یعنی رائٹ کالم میں آخر میں جو ہے العالم، الناس، الجنت، الازہار، السماء، یہ جو ہے آپ تمام جو اسم دیکھ رہے ہیں وہ منصوب ہیں، اور وہ منصوب کس وجہ سے ہیں، مفعول ہونے کی وجہ سے. اور اسی کی لائن میں اللہ 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 اور اللہ، یہ 5 بار جو اللہ آ رہا ہے، یہ آخری حرف اس کا مرفوع ہے، اس میں رفع ہے، اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ ہی نہیں ہے، اللہ ہے. تو اس پہ غور کرنا ہے ابھی سے کچھ جو ہے
تبصرہ نہیں کر رہے بلکہ آپ کو جو ہے غور سے دیکھیے، معائنہ کریے، اور جو ہے ہم جو ہے آگے جو ہے جب ٹیبلز جو ہے اور مزید سمجھ کے پڑھیں گے اور جو ہے مشق اور زیادہ کریں گے تو پھر یہ چیزیں اور ہم کو کھلیں گی۔ اور اس کے بعد دیکھیے یہ 5 سطر تو یہی ہو گئے، اس کے بعد پھر چھٹی اور 7ویں سطر میں ہم نے جو پڑھا تھا من خلق کا، تو خلق کا، اور من یرزق کا، تو یرزق کا پہ غور کیجیے کہ یہ کون سی ضمیر ہے اور کس طرح سے آ رہی ہے۔ اس کے اوپر ہم تھوڑا آگے چل کے تبصرے کریں گے، مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے جب ہم جو ہے وہ ٹیبلز جو ہے اس کو لے کے ہم باقاعدہ مشق جو کرنا چاہ رہے ہیں، جو پچھلی کلاس سے ہم شروع کیے ہیں وہ کام، اس کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ وہ محنت ایک بار کی جو ہے کر لینے سے ہمیشہ کا آرام رہے گا۔ تو من خلق کا، من یرزق کا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کا کی ضمیر آ رہی ہے اور فعل سے متصل ہے، ویسی یا خلقنی اور یرزقنی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یا کی جو ضمیر ہے اس سے پہلے نون بھی آ رہا ہے، نون قطنی کہلاتا ہے، وہ سب اس میں ابھی سے جانا نہیں ہے ہم کو۔ تو خلقنی، یرزقنی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں خلقنی اللہ، یرزقنی اللہ، یرزقنی ربی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور من یرزقکم من الطیبات، اب یہاں پر یرزقکم میں جو ہے یہ کم کی ضمیر جو ہے کلمے سے متصل ہے، ایڈجسنٹ ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ یرزقنا میں دیکھیے نون الف نا کی ضمیر کلمے سے متصل ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ من یرزقنا من الطیب، من یرزقکم من الطیبات، تم کو کون پاک چیزوں سے رزق دیتا ہے؟ یرزقنا ربنا، ہمارا پروردگار ہم کو رزق دیتا ہے۔ من الطیبات کو حذف کر دیے۔ اتعبدون الہا واحدا، آگے میں چل رہا ہوں۔ اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو؟ الہن، ایک معبود، الہن معبود، اور واحدن ایک۔ اتعبدون الہن واحدن، کیا تم ایک معبود کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم ایک معبود کو پوجتے ہو؟ کیا تم ایک معبود کی پرستش کرتے ہو؟ تو اس کا جواب آ رہا ہے نام، ہاں، نعبد الہن واحدن، ہم ایک معبود کو پوجتے ہیں، ہم ایک معبود کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایک معبود کی پرستش کرتے ہیں۔ خلق الناس شیئا، کیا خلق پیدا کیا، الناس لوگوں نے، شیئا کچھ بھی، خلق الناس شیئا کیا لوگوں نے کچھ بھی پیدا کیا؟ تو جواب دے رہے ہیں لا، ما خلقوہ، نہیں، لوگوں نے اس کو کوئی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ یخلقون شیئا، کیا کیا یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں یا وہ سب پیدا کریں گے، شیئا کوئی چیز، کچھ بھی۔ یخلقون شیئا، کیا وہ سب کچھ بھی پیدا کریں گے یا کرتے ہیں؟ تو جواب آ رہا ہے لا، نہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ اتعرف الہ کا، کیا تعرف، تو عرف رکھتا ہے، پہچان رکھتا ہے
تو جانتا ہے، تو پہچانتا ہے الہ کا، اپنے معبود کو، تعریف الہ کا، کیا تو اپنے معبود کو پہچانتا ہے؟ نام، جواب دے رہے ہیں نام، عارف ہو، نام، ہاں، عارف ہو، یہاں دیکھیے یہ عارف ہو، یہ ہو کی ضمیر متصل ہے، کلمے سے ملی ہوئی ہے، نام عارف ہو، ہاں میں اس کو پہچانتا ہوں۔ خلقتم الارض، جیسا کہ میں نے کہا ارض و سما یہ جوڑے ہیں، اور یہ جو ہے مؤنث ہے وہ عربی میں۔ تو اخلقتم، کیا تم نے پیدا کیا، الارض، زمین کو؟ جواب آ رہا ہے لا، ما خلقنا ہا، لا نہیں، ما خلقنا ہا، ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ پھر بل اللہ، بل تھا، پھر اللہ تھا، تو بل کا جو ہے لام ساکن تھا، اور اس کو ہم نے ملایا، تو پھر لام کو زیر دے کے ملاتے ہیں۔ الساکن اذا حرک، حرک بالکسر، جب کسی ساکن حرف کو ہم حرکت دیں گے تو کیا کریں گے؟ پیش نہیں دیں گے اور زبر نہیں دیں گے، بلکہ زیر دیں گے، کسرہ دے کے ملائیں گے۔ تو بل اور اللہ کو ملایا تو بل اللہ، بل اللہ، بلکہ اللہ، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ شیء تھا، کوئی چیز، اور اس پہ ہم نے کل لگایا تو وہ ہوا کلو شیء، ہر چیز۔ تو کل آپ مضاف کرے تھے، تو شیء، شیء سے پہلے کل لگائے تو وہ کلو شیء ہو گیا تھا، شیء جا کے شیء ہو گیا تھا، کلو شیء ہر چیز۔ پھر کلو شیء پہ خالق، پھر مزید مضاف کرے تو اب کیا ہوا؟ کلو شیء کا کل جو ہے کلی شیء ہو گیا، خالق کلی شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، کلو شیء ہر چیز، خالق پیدا کرنے والا، خالق کلی شیء ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ تو بل اللہ، بلکہ اللہ، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ، اور وہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، دیکھیے یہاں پر بھی جو ہے کلو شیء تھا، اور اس سے حرف جر اعلی آ گیا تو اعلی کل شیء ہو گیا۔ تو وَهُوَ قدیر تھا، یہ وہ قدرت رکھتا ہے، اعلی کل شیء ہر چیز پر۔ تو پھر بعد میں کیا ہوا ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آخر میں جو ہے خبر کے طور پہ لائے ہیں تو اس کو آخری میں رکھ دیے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ۔ تو کیونکہ یہ درس میں جو ہے متصل ضمیریں جو ہے دراصل آئی ہیں منصوب متصل ضمیریں، تو ہم جو ہے جیسے ہی یہ جو ہے ٹیبلز ہم جو ہے ضمیروں کے بھی اور
ماضی مضارع کے بھی، اس کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ اس کے ذریعے سے جو مشق کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تو پھر سے پلٹ کے جب ہم یہ سبق کا جو حصہ اب ہم جو پڑھے ہیں، پھر سے جب پڑھیں گے تو زیادہ اچھا کھل کے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس پاشا آپ سے گزارش ہے کہ وہ پھر سے وہ ٹیبل صاحب ڈسپلے پہ لا دیجیے۔ جی ہاں، تو کون سا والا ہوگا؟ ماضی کا؟ ہاں، آپ پہلے اس کا ضمیر منفصل کا پہلے لا دیجیے، جیسا کہ ابھی آپ لائے تھے تھوڑی دیر پہلے۔ جی پاشا لوگ، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے یہ جو ٹیبل ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن سے متعلق یہ ضمائر ہیں، اور یہ جو ہے ضمائر کلمے سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں، کلمے کے ساتھ تو رہتے ہیں مگر الگ رہتے ہیں، ملے ہوئے نہیں رہتے ہیں، تو اس لیے منفصل ضمیریں ہیں یہ۔ اور یہ کون سی جو ہے ضمیریں ہیں؟ ضمائر منفصلہ ہیں، ضمیر منفصل مرفوع، اور یہ جو ہے فاعل کے واسطے جو استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس لیے مرفوع ہیں، فاعل جو ہے فاعل پہ رفع ہوتا ہے، اس لیے یہ ضمائر جو ہے مرفوع ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پرسن میں یہ دو جو ہے آ جائیں گے، میسکولائن اور فیمینائن کے ڈویژنز، اور پھر سیکنڈ پرسن میں بھی میسکولائن اور فیمینائن کے ڈویژنز آ جائیں گے، اور فرسٹ پرسن میں تو اس کو ادھر ویسے ہی لکھ دیا جاتا ہے، تو ایک ہی مرتبہ۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہوا، ہما، ہم، تو یہ جو ہے میسکولائن کے جو ہے پروناؤنس ہیں، اس سے متعلق ہیں، تو مذکر سے متعلق ہیں۔ ہوا جو ہے واحد یا مفرد ہے، ہما جو ہے مثنیٰ یا تثنیہ ہے، اور ہم جو ہے جمع ہے۔ تو ہوا کے معنی کیا ہوئے؟ وہ ایک مرد۔ ہما کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ دو مرد۔ ہم کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ سب مرد۔ تو اس کا جو ہے اگر آپ لوگوں کو بور نہ ہو تو اس کا زمرہ بھی آپ ادھر نوٹ کر سکتے ہیں رائٹ کارنر پہ، اور مزید جو ہے آپ جب جو ہے نوٹ کر سکتے ہیں، یا فٹ نوٹس بنا کے نوٹ کر دے سکتے ہیں۔ ہوا کا جو ہے صیغہ کیا ہے، اسی کے اوپر دیکھیے کون سا کالم چل رہا ہے، دراصل اوپر جو ہے لکھا ہوا ہے واحد، تو یہ واحد ہے، اور پھر مذکر ہے، ہاں واحد مذکر، اور یہ لاسٹ میں جو پرسن کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ صیغہ غائب کا ہے۔ تو اس کا نومنکلیچر، اس کو کس طریقے سے آپ نام دیں گے؟ اس کو بولیں گے آپ ہوا جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نا؟ واحد مذکر غائب یا مفرد مذکر غائب، کنفیوز نہیں ہونا، واحد اور مفرد آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، واحد مذکر غائب یا مفرد مذکر غائب۔ ویسی ہما جو ہے مثنیٰ کا اس سے یعنی کالم دیکھیے اوپر ہی ٹھیک اس کے ہیڈنگ آپ پہلے جو دیے ہیں وہ کیا ہے؟ مثنیٰ ہے یا تثنیہ ہے، تو مثنیٰ بولیے یا تثنیہ بولیے ایک ہی بات ہے، اس میں بھی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ
کبھی آپ مثنیٰ بول سکتے ہیں، کبھی آپ تثنیہ بول سکتے ہیں. تو ہما تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا مثنیٰ مذکر مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا کے معنی وہ ایک مرد، ہما کے معنی وہ دو مرد. اب ہم پہ آئیے تو ہم کیا ہے؟ وہ سب مرد. تو یہ جمع کا صیغہ ہے، تو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر بار ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، ایک ماسلے کے طور پہ آپ کو بتاتے ہوئے آگے بڑھے، ورنہ آپ بور ہو جائیں گے. ہرچند کہ ہم کو محنت کرنی ہے اور یہ بار بار ریپیٹ کرنا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے. پھر آگے چلیے، ہیا ہما ہن. اب یہ جو ہے فیمینائن کے جو ہے کیٹیگری میں یہ ہیا ہما ہن. ہیا جو ہے واحد یا مفرد کا صیغہ ہے، ہما جو ہے تثنیہ یا مثنیٰ کا صیغہ ہے، ہن جو ہے جمع کا صیغہ ہے. تو ہیا کے معنی کیا ہے؟ وہ ایک عورت. ہما کے معنی کیا ہے؟ وہ دو عورتیں. ہننا کے معنی کیا ہے؟ وہ سب عورتیں. تو اس کا صیغہ آپ خود رائٹ کارنر پہ یا فٹ نوٹ میں لکھ لے سکتے ہیں. ہیا کے بازو آپ اس کا صیغہ لکھ سکتے ہیں، خود ہی آپ متعین کر لے سکتے ہیں صیغہ. یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے ہیا، یا مفرد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ویسی ہما جو ہے مثنیٰ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ہن تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. امید کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا، میں بور تو نہیں کر دے رہا ہوں آپ لوگ. یہ صاف صاف بولیے. سمجھ میں آ رہا؟ شجاع بھائی، عادل بھائی؟ جی الحمدللہ بھائی. جی بس الحمدللہ. انتا انتما انتم. اب جو ہے یہاں سے جو ہے انتا انتما انتم انتی انتما انتنا، یہ جو ہے سیکنڈ پرسن کے صیغے ہیں. انتا کے معنی کیا ہوں گے بھائی؟ تو ایک مرد. انتما کے معنی تم دو مرد. انتم کے معنی تم سب مرد. ویسی انتی انتما انتنا میں انتی کے معنی تو ایک عورت. انتما کے معنی تم دو عورتیں. انتنا کے معنی تم سب عورتیں. اب اس کے صیغے بھی تیزی سے ہم بول دیں گے. انتا کیا ہے؟ واحد مؤنث حاضر، یا مفرد مؤنث مخاطب. حاضر یا مخاطب بھی ایک ہی بات ہے، اور واحد اور مفرد بھی ایک ہی بات ہے، کنفیوز نہیں ہونا. پھر انتما، اس کا صیغہ بول دیجئے. مثنیٰ مذکر مخاطب، یا تثنیہ مذکر حاضر. کبھی مخاطب بولیے یا حاضر بولیے، کبھی مثنیٰ بولیے یا تثنیہ بولیے. دونوں کی عادت رکھیے اور کنفیوز مت ہوئیے. یہ سینونیمس ہیں، مثنیٰ یا تثنیہ، واحد یا مفرد، یہ سینونیمس ہیں، ایک ہی کے دو نام ہیں. انتم تو تم سب مرد. یہ جو ہے اس کا صیغہ کیا ہے؟ جمع مذکر حاضر یا جمع مذکر مخاطب. پھر انتی انتما انتنا. تو انتی کا صیغہ بولیے. پاشا آپ لوگ کوئی بول سکتے؟ شجاع بھائی بول سکتے؟ انتی کا واحد مذکر برابر واحد. اب مؤنث ادھر آئیے آپ، حاضر. اوپر دیکھ لیا آپ، نظر ڈال لیے تو واحد پہ نظر پڑ دیا، آپ بولے واحد. ادھر اس کے رائٹ کو پھر موو ہوئیے آپ، تو مؤنث مؤنث کی لائن میں. پھر رائٹ کو فردر رائٹ موو ہوئیے، حاضر. حاضر یا مخاطب. تو یہ کیا صیغہ بن گیا؟ واحد مفرد مثنیٰ مؤنث حاضر.
मुखातब या वाहिद मोनस हाजिर, जो भी आप, दोनों भी सही है। मैं ज्यादा बहुत ज्यादा जो है उसको रिपीट करके बोर करने की हद तक नहीं, बोल के आपको बस समझ में आ गया तो बस है। एक आपको जहन देना है, वो जहन आपको जो है पहुंच जाता है, आपको बात समझ में आ रही है, बात पहुंच रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अंतुमा, ये जो तुम दो औरतें बोल रहे हैं हम, तो इसका क्या सिगा है? आदिल पाशा, आप रहमत फरमाएं। जी भाई। ऊपर उसी की कॉलम में आप हेडिंग देखिए, मुसन्ना है ना अंतुमा। जी। तो हम बोलेंगे, पहले तो हम लिख देंगे मुसन्ना, फिर इधर नेक्स्ट उसी की लाइन में नेक्स्ट राइट पे जरा सा मूव करिए, अपनी नजर हटाइए तो मोन्नस, तो मुसन्ना मोन्नस, और फिर मजीद राइट को आ जाइए तो हाजिर। ठीक है। जी। सिगा क्या हुआ? अंतुमा का सिगा मुसन्ना मोन्नस हाजिर। मोहनस हाजिर। बजाय हम तस्निया का लफ्ज रख दे तो तस्निया मोन्नस, और हाजिर के बजाय मुखातिब रख दें तो मुखातब, तो तस्निया मोन्नस मुखातब, या मुसन्ना मोन्नस हाजिर, कुछ भी बोले आप, बात वही है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, असल बात आप अच्छी तरह समझ लें इसको, तो फिर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अंतुन्ना, तुम सब औरतें जो हम बोल रहे हैं, तो इसका सीगा क्या है? जमा बराबर, नस हाजिर। बराबर, बिल्कुल, जमा मोहन्नस हाजिर या जमा मोहन्नस मुखातब, दोनों भी सही है, वही है। अच्छी बात है साहब। अना तो मैं है, और नहनु हम सब है। दरअसल क्या है यहाँ पर, ये एक ट्रेंड है कि भाई रिपीट ना करो और ज्यादा जो है गुंजलक ना बनाओ टेबल को, बहुत ज्यादा जो है ओवर क्राउडेड और ओवरलैपिंग ना रहे जदवल, टेबल जो है, तो उसकी खातिर से ये ट्रेंड अपना लिए हैं। अना चूंकि याद रखने की चीज तो अना ही है और नाहनु ही है, बस खत्म। अना से मुराद मैं, और नाहनु हम सब। अना, अना और नाहनु, तो अना मैं, और नाहनु हम सब। अना जो है दरअसल ये तीनों कॉलम्स में क्या बोलते हैं आपके, अना जो है मैं है ना भाई, तो जो है ये एक कॉलम में अना रहना था, फिर दूसरे जो है तस्निया के या मुसन्ना के कॉलम में नाहनु, हम दो के लिए भी नाहनु ही रहेगा, और हम सब के लिए भी नाहनु रहेगा। तो असल में लिखना था अना नाहनु नाहनु, लेकिन वो याद तो इतना ही रखना है, और जो है तस्निया ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं है जितना कि जो है वाहिद और जमा का इस्तेमाल ज्यादा है, तो उसकी भी मुनासिबत से उसको एक ट्रेंड बना दिए हैं कि ये मुतकल्लिम में अना नहनु। तो अना, तो औरत भी अपने लिए अना मैं बोलना चाहती है तो अना ही है, और मर्द भी जो है मैं बोलना चाहता है तो उसके लिए भी अना है। और दो औरतें या दो मर्द या आदिल पाशा जैसा मखलूत जो है, अगर वो रहा डुअल नंबर जो है उसमें मखलूत है, एक मर्द एक औरत, जैसा कि मियाँ बीवी हो सकते हैं, हम दोनों बोलना चाह रहे हैं, वी बोथ, दोनों, उसके लिए भी नहनु है। और हम सब, चाहे मर्द हो के चाहे औरत हो, हम सब बोलना चाह रहे हैं तो वो भी नहनु है। तो इस तरीके से ये जो टेबल था जिसको हम जो है समझ, इससे पहले भी समझे हैं, और इसी वजह से हम ये जो है
पिछले असबाक इसी की बेसिस पे किए हैं ये सब। और अब हमको ये करना है कि इसको थोड़ा सा असबर कर लेना है, मुंह जबानी रवानी से हम बोल सकें। जैसा कि हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नानू। ये 14 के 14 सेगे आप बगैर रुके के बोल सकना। और समझना तो हर चीज में बहुत ज्यादा अहम है। और ये जो टेबल आपके जहन में रहना है, तो ये जो है आपको अजबर रहा तो हमेशा आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। जैसा कि हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो है बार बार जो है रिकॉल करके ही हम देख के वैल्यूज जो है असाइन करते हैं, वैसे ही ये भी ऐसा ही इसी तरह से कुछ कमोबेश काम आता है और आपको आसानी पैदा करता है आगे बढ़ने की जो मनाजिल हैं वो आसान कर देता है। इसलिए हमको थोड़ा सा इसको ऐसा हो जाए कि बाय हार्ट की तरह हो जाए, पूरा जो है जबानी हम रवानी से पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं अभी पढ़ के बताया आपको, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु। तो ये जो है गर्दान जमीर मुनफसिल मरफू का टेबल है। ये गर्दान है, ये तशरीफ है, इसकी जमायर की है। जो है हम उल्ट उलट फेर करेंगे, हम पलटा पलटा के पढ़ेंगे, दोहरा दोहरा के पढ़ेंगे क्या चीज को, जमीरों को। तो गर्दान जमीरे कैसी जमीरें हैं ये डिटैच्ड हैं, हमेशा जो है कलेमे से अलहदा लिखी जाती हैं। कलेमे को लग लग के और उसके साथ मिला के नहीं लिखी जाती हैं। तो ये मुनफसिल हैं, फसल रखती हैं, थोड़ा सा अलग रखी जाती हैं, अलग लिखी जाती हैं। जैसा कि हुआ खलका, हुआ क़रा, हुम क़रऊ, और हुमा यहफ़ज़ानी। इस किस्म से आप इसमें जो भी आप जो है देख रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें ये हुआ और हुम और हुमा की ज़मीरें अलग जो है कलेमे से लिखी जा रही हैं और बोली जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं। तो ये मुनफसिल ज़मीरें हैं। ये टेबल जो है ज़मायर मुनफसिला का है। तो ये टेबल क्या का है, दरअसल गर्दान ज़मीर मुनफसिल मरफू। तो चूंकि ये फाइल के जो है कायम मकाम ये जमायर इस्तेमाल होते हैं, और फाइल तो मरफू होता है। फाइल की हालत क्या रहती है, मरफू रहती है, उस पे रफा रहता है। रफा यानी जम्मा पेश। तो रफाई हालत में रहता है फाइल हमेशा, तो इसलिए मरफू बोल रहे हैं। तो ये मरफू हैं जमीरें, एक तो मुनफसिल हैं और दूसरे मरफू हैं, इसको याद रखना है। और जैसा कि मैं बोला, इसकी इसकी हेडिंग क्या होना चाहिए, गर्दान जमीर मुनफसिल मरफू, या तशरीफुल जमाइरिल मुनफसिला मरफुआ। ये इसकी जो है हेडिंग होनी चाहिए, दरअसल मेन हेडिंग। और इसको जो है आप लोग जरा सा बोल के दिखाइए पाशा, और रवानी से आप लोग बोल सकते हैं क्या, कोशिश करिए। बोल के कमिट टू मेमोरी कर लीजिए, और 1 से 10 मरतबा आप जो है पहले देख के पढ़ सकते हैं, तो फिर आप बगैर देख के भी बोल सकेंगे। कोशिश करिए आखिरी चंद मिनट में।
शुजा, आप पहले कोशिश करते क्या? जी मौलाना। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतना अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। जी भाई साहब, इसको अगर आप लोग अपने तौर पे मुसलसल पढ़े, जो है, बगैर रुके के पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, पहले देख के एक 10 बार पढ़ लिए, फिर जो है कोशिश करे बगैर देखे पढ़ने की, फिर कहीं अटक रहे हैं तो फिर देख लिए, ऐसा हो के अगर आप इसको कमिट टू मेमोरी कर लिए, थोड़ा सा अजबर कर लिए इसको, तो जबानी आप रवानी से बोल सके तो क्या होता, आप जो है आगे की मंजिलें जो है हमारे लिए आसान हो जाती हैं। अच्छा, एक बार आदिल पाशा आप भी रवानी से इसको 1-2 बार पढ़ अच्छी बात, पढ़ दीजिए। ये अच्छी बात। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। जी पाशा, अब जो है इसको आप लोग जो है बतौर होमवर्क इसको कर लेके, फिर आइंदा जो हम नीचे शुरू करेंगे तो इसमें हम ये जो है गर्दान ज़मीर मुनफसिल मरफू का जो है जदवल पहले सुनेंगे और सुनाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम जो है अफ़ाल के जो है फेले फेले माजी और फेले मुजारे मारूफ जो है उसके जो है टेबल्स पे जाएंगे और उस पे थोड़ा समझते हुए तबसरा करके आगे बढ़ेंगे, और फिर आखिर में हम जो है गर्दान ज़मीर मुत्तसिल मंसूब जो है, और एक टेबल है वो हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, और या और नून अलिफ ना, वो रहता है, उस पे भी हम उसको समझने और समझाने की कोशिश करते हुए उस पर तबसरा करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर अल्लाह मालिक है, हम आप पे छोड़ देते हैं और ये असबाह को हम उसमें चले जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अगर हम जो ये जो मेहनत करनी है, मेहनत एक बार की, आराम हमेशा का रहता है। तो जैसा हम टेबल्स याद करते हैं, तो ये टेबल्स को भी याद कर लेने की पूरी कोशिश कीजिए, और वैसे भी रिपीट होते होते भी वो याद हो जाता है, फिर हम आगे जो बढ़ेंगे तो। अच्छा, हस्बे मामूल कोई सवालात हैं तो जरूर सामने रखिए, ताकि हमको भी सीखने का ही मौका मिलता है, उससे सबका फायदा होता है। आदिल पाशा, आप कुछ, इफ यू वांट टू पुट फोर्थ एनी क्वेश्चन। जी भाई, कुछ इस वक्त इमीडिएटली समझ में तो नहीं आ रहा ऐसा सवाल। ये ये पूरा कन्वे हो सका पाशा में, क्योंकि मेरा हाथ बिल्कुल टूटा हुआ कटा हुआ वैसी कैफियत है, मैं अपनी मर्जी से स्क्रीन के कंट्रोल्स होल्ड नहीं कर सक रहा हूँ और नेविगेट नहीं कर सक रहा हूँ मैं, तो लेक्चर जो है थोड़ा सा जो है आप लोग की अच्छाई है कि आप लोग जो है उतना गौर से सुन रहे हैं और उसको ग्रास्प कर रहे हैं, वरना उतने इफेक्टिविटी थोड़ा सा मुतासिर हो रही है यकीनन। अल्लाह कैसा मदद फरमाता है हमारी, देखना कि कुछ ऐसी सूरत निकल आए कि वो इत्मीनान से मैं ही जो है पूरा वो प्रेजेंटेशन कर सकूं, तो ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन मैं कर सकूं तो और बेहतर होगी बात, मगर वो अभी फिल वक्त समझ में नहीं आ रहा। आप लोग भी गौर करके क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में आता है तो जरूर बोलिए मेरे को। ये पूरा समझ में तो आया ना पाशा? जी हाँ भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह।
اور یہ بالآخر اس کا جو ہم صیغہ یا زمرہ بھی متعین کر رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے کیا، ہیا ہے کیا، ہما ہے کیا، ہم کیا ہے، ہننا کیا ہے، جو ہم ایک ایک جو ہے ضمیر لے رہے ہیں، پھر اس کا صیغہ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، تو وہ بھی اچھی طرح سے جو ہے آپ کے ذہنوں میں مرتسم ہو جائے تو پھر بہت آسان ہو جاتا کام آگے کا. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، جیسا ہم جو ہے بنانے کے لیے بتائے کہ اب ہوا کیا ہے پاچا، ایک معاشلے کے طور پہ پھر سے ہوا کا آپ جو ہے معین کر دیجئے زمرہ صیغہ جو ہے. جی، ہوا جو ہے واحد واحد مذکر غائب. مذکر، جی، یا مفرد مذکر غائب ہے. ہیا کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب یا مفرد مؤنث غائب. اعلی حاضر القیاس، یہ اسی طریقے سے آپ پورے زمرے اس کے یا پورے صیغے جو ہے کیٹیگریز پورے نوٹ کر لے سکتے ہیں اپنے پاس. میرے کو معلوم نہیں، اویس پاشا بول سکتے ہیں کہ وہ کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں اور کس طرح کا طریقے سے پڑھا رہے ہیں، اور جیسا میں اپنے ذہن سے کچھ بھی بتا دے رہا ہوں تو میرے کو جو سجائی دے رہا ہوں میں بول دے رہا ہوں. میں آؤٹ آف ٹچ آدمی ہوں بالکل. وہ بہرحال اس میں آسانی رہے گی، میرے خود کا خیال ہے، تو میں اسی انداز سے میں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ سب پڑھا دے رہا جو یہی آسان ہے، جیسا یاد کر لینا، یہ جو ترتیب ہے یہی میرے کو بھی ہوں. آسان لگ جاتی ہے. جی جی، الحمدللہ پاشا. آپ تو مسلسل ایک 4 کلاسز جو ہے لیتے رہتے ہیں، اور آپ کو پورا معلوم رہتا آن لائن پورا کون سا کدھر کیا چل رہا اور کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں. تو میں تو بالکل ہی الوف اور کٹ آف قسم کا ہوں. وہ جو پڑھے تھے اب اس کو اچھے سے اچھا پریزنٹ کرنے کی اندر سے ایک وہ رہتی کہ بھائی ایسا رہنا کہ وہ پر اثر رہنا ہو، پر تاثیر رہنا، افیکٹو رہنا، وہ پورا پہنچنا دوسروں کو جن کو بھی پڑھا رہے ہیں، ایسا ہو جائے وہ اللہ کر دے بولتے وہ کوشش اور نیت رہتی ہے اللہ کر کے وہ ہو جائے. جی اچھا بنا، ہمارا وقت جو ہے ہو چلا ہے 2-3 منٹ میں کلاس کا وقت بالکل ختم، تو ہم جو ہے یہیں پہ روک دے سکتے ہیں اللہ چاہا تو. آسان ہو جائے گا. آپ لوگ جو ہے یاد بھی کر لیجئے، اور جیسا کہ میں بولا ہوں اس کے زمرے جو ہے نوٹ کر لیجئے اپنے پاس. ایک ایک ضمیر لیجئے، اس کا الگ الگ نوٹ کر لیجئے، زمرہ صیغہ جو ہے الگ الگ نوٹ کر لیجئے. آپ کو بہت مدد ملے گی آئندہ انشاءاللہ. ذہن نشین کرنا ایک کام ہے، اور سمجھنا تو اصل کام ہے ہمیشہ ہر چیز میں. اللہ چاہا تو آگے کی منازل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ.